بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. السلام علیکم. میں محمد منصور آپ کے آج کی جو تازہ ترین خبریں جو کہ گردش کر رہی ہیں جاتی امرا کے محلات میں سے، ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. آج پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فضل الرحمان صاحب کا جو ہے وہ اجلاس تھا، ڈنر تھا، اور وہاں پر آئینی مسودے کے اوپر بات ہونی تھی. تو مولانا صاحب نے اپنی بات کو پہلے پیش کیا کہ جی میں جو گورنمنٹ کا مسودہ ہے اس کے اوپر ایگری نہیں ہوں. ہاں، جو میرا مسودہ ہے اس میں میری پارٹی اور پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے مشاورت ہوئی، اور ہم جو ہے وہ اس میں ایک پیج پہ آ گئے ہیں تاکہ اس کو احسن طریقے سے آئینی ترمیم کو انجام تک پہنچایا جا سکے. اس جگہ پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ مولانا صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ چیز سامنے رکھی کہ ہم اور پیپلز پارٹی اور مولانا، مطلب پیپلز پارٹی جے یو آئی کا مسودہ ہے اس کے اندر انٹرسٹیڈ ہیں، اور ہماری جو ہے وہ ہم آہنگی ہو چکی ہے. ہم کافی حد تک اس کے لیے جو ہے وہ ایگری کر چکے ہیں، جس میں آئینی عدالت کے پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا اس سے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے، اور آئینی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تشکیل دیے جانے کے اوپر وہ اس نے آمادگی ظاہر کری ہے. اور ساتھ میں 18ویں ترمیم میں جو ججز کو اپوائنٹ کرنے کا طریقہ کار تھا اس کو بحال کرنا ہے، جو کہ 19ویں ترمیم لا کے اس کو کالدم کر دیا گیا تھا افتخار محمد چودھری کی زور زبردستی اور زور فرمائش پہ. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ایگری کر چکے ہیں. اس درمیان میں مولانا صاحب نے اپنی پارٹی کا موقف یہ پیش کیا کہ جی ہم آئین کی جو بیسک رول ہے اس سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور نہ ہی اس کو ہم بدلیں گے. کیونکہ ہمارے پاس عوام کا مینڈیٹ تھا جب یہ آئین 1973 کا بنایا گیا. اس کے اوپر نواز شریف اور شہباز شریف، اس دفعہ جو ہے وہ شہباز شریف تو کم بولے لیکن نواز شریف صاحب جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئے. اور حیرت ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب خود کو بہت بڑا جو ہے وہ ڈیموکریٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہوں نے شرط عائد کر دی کہ مولانا صاحب کی مسودے کے اوپر ہم جب ایگری کریں گے جب مولانا صاحب جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے قیام اور آئین کی 8ویں ترمیم جو ہے آئین کا جو 8ویں شق ہے اس کے اندر بدلاؤ کا جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم مولانا صاحب کے مسودے کو ایکسیپٹ کر لیں گے. مطلب مولانا صاحب کے مسودے میں ایڈیشن ڈالیں کہ جی فوجی عدالتیں بھی وجود میں آئیں، اور جو 8ویں شق ہے آئین کی اس کے اندر بھی چینجنگ ہو تو ہم مولانا صاحب کے مسودے کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو مولانا صاحب کو انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے معاملات ہیں، اور 9 مئی کے اندر یہ ہوا، فلانا ہوا، ڈھماکہ ہوا. تو اس پہ مولانا صاحب نے بولا کہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ 9 مئی کو کیا ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا، اور آپ کو بھی معلوم ہے، تو آپ اس کو جواز بنا کے فضول باتوں میں نہ پڑیں اور سیدھا وہ کام کریں جو کہ آئین پاکستان کے اندر موجود ہے. اور آئین پاکستان بناتے تھے جو جماعتیں موجود تھیں اس میں جے یو آئی فضل الرحمان کے بانی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد تھے وہ موجود تھے، اور پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو وہ موجود تھے، اور اے این پی موجود تھی. انہوں نے جو مسودہ بنایا تھا 1973 میں وہ بالکل قابل قبول ہے، اور آپ اس سے منحرف نہ کروں. ہاں، عدالتیں ہیں، جو عدالتی معاملات ہیں ان کو ہم اس کی سدھرائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس حد تک کہ اس میں ہائی کورٹ کے اختیارات جو کہ آرٹیکل 199 کے اندر دیے گئے ہیں اس کو بالکل بھی نہیں چھیڑ سکتے. ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر، پوسٹنگ، یہ چیزیں نہیں کر سکتے. پلس جو آئین کا آرٹیکل نمبر 8 ہے اس کو نہیں چھیڑ سکتے. باقی رہی بات جہاں تک فوجی عدالتیں قائم ہونے کی، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور
اس پہ نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے وہ بضد رہے کہ نہیں جی یہ تو ہوگا، آپ دیکھ لیں. تو اس پہ مولانا صاحب نے بولا اچھا جی میں مطلب اپنی جان چھڑانے والے اسٹائل میں بولا کہ جی اچھا جی میں تو پھر اب اپنی پارٹی کی مجلس شورا بلاؤں گا اور ان سے مشاورت کر کے آپ کو جواب دے دوں گا. اب مجلس شورا بلانے کا مقصد یہ ہے کہ 15-20 دن کی کہانی گئی، تو اب تک کے جو معاملات ہیں اس میں جو چیزیں واضح طور پہ سامنے آ رہی ہیں اس میں آئینی عدالت کا کوئی تصور نہیں، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن یا ان کو آئینی عدالت کا سربراہ بنانے کی کوئی چیز موجود نہیں، اور جو آرٹیکل 199 ہے آئین کا یا آرٹیکل 8 ہے اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوئی چیز موجود نہیں. اور پلس اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے بڑی کوشش کری پی ایم ایل این کو قائل کرنے کی، لیکن یہاں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو ڈیفیم کرنے کے لیے یا ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے یہ پی ایم ایل این نے جو ہے وہ یہ وتیرہ اپنایا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس چیز کے اوپر پھنس جائیں تاکہ جو محنت بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان ایک ساتھ بیٹھ کے کر چکے ہیں، جس چیز پہ اتفاق کر چکے ہیں، اس کو جو ہے وہ سبوٹاج کیا جائے، اس کو نل اینڈ وائڈ کیا جائے تاکہ آگے والوں کو یہ بتایا جا سکے کہ دیکھیں جی ہم نہیں کر سکے تو بلاول بھی نہیں کر سکا. نمبر 1. نمبر 2، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب کافی حد تک ان کو سمجھانے کی کوشش کری تو اس کے بعد طے یہ پایا کہ جی ہم باہر جا کے یہ بولیں گے کہ پریس کانفرنس میں کہ جی ہمارا کچھ باتوں پہ جو ہے وہ اجماع ہو گیا ہے، مطلب ہم ایگری کر گئے ہیں، اور کچھ باتیں جو ہے وہ ہم آگے ڈسکشن کریں گے اور مزید اس کو پرولونگ کریں گے. اس پہ مولانا صاحب نے بولا کہ جی میں چونکہ اپوزیشن میں ہوں اور میں اپوزیشن کے ساتھ مل کے سارے کام کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں اپوزیشن سے بھی مشاورت کروں گا اور اس کے بعد میں اپنی مجلس شورا لازمی بلاؤں گا، تو اس میں جو ہے وہ پھر ہم آپ کو جواب دے دیں گے. باہر نکل کے پریس کانفرنس میں مولانا صاحب نے بالکل ارمانوں پہ پانی پھیر دیا اور انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی ڈینائٹ کر دیا کہ میں حکومتی مسودے کے اوپر کسی قسم کا کوئی ووٹ نہیں کروں گا. میرا جو مسودہ میں نے پیش کیا ہے وہ چونکہ ہماری مشاورت سے پی ٹی آئی اور دوسری اپوزیشن میں جو چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد وہ ہم نے جو ہے وہ تیار کیا ہے، میں اس کے اوپر ہوں. اگر گورنمنٹ اس پہ چاہے گی اور مزید بات کرنا تو ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا لایا ہوا مسودہ وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور میں آج بھی اپنے اسی اسٹانس پہ کھڑا ہوا ہوں کہ اس مسودے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا 2 دن پہلے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ جلسے کے اندر کیٹیگوریکلی یہ بتا بھی چکے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اگر زور زبردستی سے یا کسی نمبر گیم کے تھرو یہ ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر آپ کو جو ہے وہ موب کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ وہ کلیئرلی بول چکے ہیں، حمداللہ صاحب بھی بول چکے ہیں، مولانا صاحب بھی بول چکے ہیں اپنے جلسے کے اندر میرپور خاص میں. اب آگے رہی بات جہاں تک پی ایم ایل این کی، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے سکندر سلطان راجہ صاحب کے ساتھ مل کے جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس کو نل اینڈ وائڈ کرتے ہوئے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ جو ہے وہ فوری طور پہ الاٹ کی جائیں، فوری طور پہ حلف ہو، فوری طور کے اوپر جو ہے وہ آئینی ترمیم منظور ہو اور ہم اپنا کام کر لیں، بعد میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. ایک طرف ان کی سوچ یہ ہے، دوسری طرف جو 63A کی تشریح کو چینج کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اس کے بعد سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور سینیٹرز ان کے اوپر جو ہے وہ کمبختی شروع ہو چکی ہے. جگہ جگہ پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اٹھایا جا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی خبر آئی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ وائس چیئرمین ہیں پاکستان کی تحریک انصاف کی، ان کی بہو
اور بہو کو جو ہے وہ ایبڈکٹ کیا گیا تھا روڈ چلتے ہوئے سے، لیکن بعد اب 2 سے 3 گھنٹے کے بعد اس کی کنفرمیشن آئی ہے کہ اب وہ واپس بحفاظت اپنے گھر پہنچ گئی ہیں مبینہ طور پہ۔ تو گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ ہم ایبڈکشن کر کے ایم این ایس کی اور مخصوص نشستیں الاٹ کرا کے مولانا سے بالا بالا یہ کوشش کر لیں، لیکن حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسی کوشش گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی تو پی ٹی آئی تو ہے ہی سراپا احتجاج، اور 18 تاریخ کو اس نے جو ہے وہ دوبارہ سے کال دی ہوئی ہے احتجاج کی، اور وکلا جو ہے وہ بھی کافی ڈیسپریٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے اندر، آنے والے 1 یا 2 دنوں کے اندر جو ہے وکلا بھی اسٹریٹ موومنٹ کی طرف آ جائیں، اور اگر ایسا کچھ ہوا اور انہوں نے زبردستی کوئی امٹمنٹ پاس کرانے کی کوشش کری تو مولانا صاحب بھی اسٹریٹ پہ نظر آنے کی ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہ بھی اسٹریٹ پہ نظر آ سکتے ہیں اپنی پاور کے ساتھ۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو مشاورت سے کیا جائے، اور کسی بھی پرسنل اسپیسیفک قانون کے لیے یا پرسنل بندے کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی آئین سازی نہ کی جائے۔ باقی جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اپنے اس پلیٹ فارم سے، اور ہمیں جو ہے وہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔